ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کے حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہر دو کلومیٹر کے بعد ڈھلوان آ جاتی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ بلیک کلر کی قمیص شلوار میں ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں قیمتی رسٹ واچ تھی۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ گاڑی میں اسی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے عرق آلود تھی۔ وہ گاؤں کے حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان میں موجود سرخ اینٹوں والی دیوقامت حویلی موجود تھی۔ دور سے ہی اسے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیے۔ جب وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی تو لوگوں نے ایک سائڈ پر ہو کر گاڑی کو راستہ دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کے بھائی کی میت کے پاس بیٹھی اس کی بھابھی اور تائی بین ڈال رہی تھی، جبکہ صالحہ خاتون دوپٹے کے پلوں سے آنکھیں صاف کرتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں صالحہ بھاگ کر اس تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ان سب کو روتا دیکھ کر بھی اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں ڈھکا تھا۔ اس نے ماں کا سر چوما، بھابھی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھائی کی میت کو کاندھا دیتے تدفین کے لیے لے گئے۔ تدفین کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا اور پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد گاؤں کی روایت کے مطابق اس کے بھائی کو قتل کرنے والے شخص فرقان کی بہن کو اس کے ساتھ ونی کر دیا گیا۔ وہ جو اس رسم کو بے حد فضول اور قبیح گردانتا تھا، آج اس رسم کی بھیٹ نہ صرف خود چڑھ گیا بلکہ ایک لڑکی بھی اسی رسم کی نظر ہو گئی۔ اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ دکھ یہ ہے کہ میرے یوسف و یعقوب کے خالق وہ لوگ ہیں بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے کے بعد آخر کار وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ زندگی اس موڑ پر لے آئی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اپنی زندگی میں آنے والی اس رات کے لیے اس کے بے حد حسین خواب تھے، لیکن سوچا نہیں تھا کہ جب یہ وقت آئے گا تب وہ خود سے بیزار ہوگا۔ گہری سانس بھرتے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرتے اس نے خود کو کمرے میں جانے کے لیے آمادہ کیا۔ آخر کیوں وہ ایک پرائی لڑکی کے لیے خود کو کمرے سے باہر رکھتا، اور لڑکی بھی وہ جس کے بھائی نے ان کے گھر کی تمام خوشیاں چھین لی تھی۔ معاویہ نے شدید طیش میں اپنے جبڑے بھینچے۔ صالحہ بیگم اسے تنبیہ کیے جا چکی تھی کہ اس بے قصور پر اپنا غصہ اتارنے کی کوشش بھی نہ کرنا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اپنی بیوہ بھابھی اور بھتیجی کو دیکھ کر اس کا دل دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ محض کچھ پل میں ہی اس کے بڑے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار کر ظالم نے اس کی بھابھی سعدیہ کے سر سے اس کا سائیں اور پریزے کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ اپنے کمرے کے دروازے کے باہر پہنچا اور دل میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے دروازے کی نوب گھماتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ عجب خوابناک سا ماحول تھا کہ معاویہ کو اپنے اعصاب تڑپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نامحسوس انداز میں اس لڑکی کو ڈھونڈتے معاویہ نے چاروں اور دیکھا، لیکن وہ تو کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ تبھی ٹیرس کا دروازے کو ذرا سا کھلا دیکھ اس نے اپنے قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ٹیرس میں قدم دھرے تو مکمل سیاہ لباس میں موجود لڑکی، جس نے اپنا چہرہ بھی کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ڈھک لیا تھا، اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ معاویہ کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ آخر پردہ کس سے کر رہی تھی؟ وہ جس سے آج ہی نکاح ہوا تھا، اور اس کا بھگوڑا بھائی جو قتل کرتے جائے وقوع سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بھائی کا خیال دماغ میں آتے ہی وہ ایک جست مست لڑکی تک پہنچا، جس کا نام بھی نکاح کے وقت اس نے غور سے نہیں سنا تھا۔ کس سے چہرہ چھپا رہی ہو؟ اس کے دونوں بازوں پر گرفت سخت کیے اس کا رخ جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے وہ پوچھ رہا تھا۔
مقابل نے چہرے سے نقاب کو سرکنے نہ دیا تو وہ مزید آگ بگولا ہوتا ہاتھ بڑھاتے نقاب کھینچ گیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ جہاں کا تھا وہیں رہ گیا۔ اس قدر مکمل حسن، ایسا روپ، یہ دلکشی، وہ تو اس جہاں کی لگتی ہی نہیں تھی، جو کہ آنکھوں سے ہی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہے جا رہے تھے، جیسے چاند پر پانی بہہ رہا ہو۔ دھلا دھلایا ہر قسم کی آرائش سے پاک چہرہ ہونے کے باوجود معاویہ کو لگا کہ وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے۔ اس کے بازو پر اپنی گرفت کو ڈھیلی کرتا معاویہ گہری سانس بھر گیا۔ ایک تو صنف مخالف اور دوسرا اس کا رونا معاویہ کو عجیب تکلیف سے دوچار کر گیا۔ اجالا نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرنا چاہے تو معاویہ نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا۔ تبھی اجالا کی نگاہ بھی غیر ارادی طور پر معاویہ پر اٹھی اور پھر دونوں کی ہی نظریں واپس پلٹنے سے انکاری ہوئی تھی۔ وہ بھی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، بلند قامت پر گہری سیاہ آنکھیں۔ اجالا نے فوراً نظریں پھیری تھی۔ وہ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، آپ کے بھائی کو نہیں مارا۔ معاویہ جو اس کا بے تحاشا حسن دیکھ کر سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھا، اس کی بات سنتے ہی ایک دم سے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ساتھ ہی کفن میں لپٹا ارباز کا چہرہ نظر آیا۔ سعدیہ بھابی کے بہن بھتیجے پریزے کا یتیم ہونا ذہن میں آتے ہی اس کا چہرہ ہاتھوں کی سخت گرفت میں دبوچ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارے بھائی نے کیا کیا اور کیا نہیں؟ اس کی انگلیوں کا کھردرا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ درد سے کر رہی تھی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ کروں تمہاری حیثیت کا تعین؟ بتاؤں تمہیں تمہاری اوقات؟ لہجے میں شدید غضب لیے وہ اجالا کی سانسیں سکھا گیا۔ کس سے پوچھ کر ٹیرس پہ چلی آئی ہو تم؟ من چاہی بیوی نہیں ہو تم جو میری یوں دن دناتی ہوئی کہیں بھی گھوم رہی ہو۔ اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑتا وہ رخ موڑ گیا۔ کوشش کرنا کہ جب تک میں یہاں ہوں مجھ سے مخاطب مت ہونا، تمہیں دیکھتے ہی ضبط کھونے لگتا ہے میرا، تمہارے قاتل بھائی کا گناہ یاد آنے لگتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کا غصہ تمہاری موت کی صورت نکلے۔ سرد آواز میں کہتا ہوا وہ اجالا کی جان لبوں پر لے آیا۔ اسے کمرے میں آنے کا حکم دیتے ہوئے جیسے پلٹا۔ اجالا زمین بوس ہوئی تھی۔ معاویہ نے حیرت سے اسے زمین پر گرے ہوئے دیکھا۔ اس نے تو بالکل بھی اسے زدوکوب نہیں کیا تھا۔ کیا یہ اتنی ہی نازک تھی؟ اس کی طرف بڑھتے معاویہ نے بازوؤں سے پکڑتے اسے کھڑا کیا۔ تبھی نظر اس کے پیروں پر پڑی تھی جہاں سے خون رس رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ آنکھوں میں تعصف لیے اس نے اجالا کی طرف دیکھا جو لب بھینچے شاید درد کو دبا رہی تھی۔ وہ گھسیٹتے ہوئے جب مجھے اس کمرے میں لایا گیا تو چوٹ لگ گئی، یہ کہتے ہی وہ ایک دم سے رونے لگی تھی۔ معاویہ نے ضبط سے مٹیاں بھینچی۔ کون لے کر آیا تھا گھسیٹتے ہوئے؟ پتہ نہیں، شاید کوئی ملازمہ تھی۔ امی کہاں تھی اس وقت؟ اس کے چہرے پر بہتے آنسوں کی طرف دیکھتے معاویہ کا ہاتھ بے اختیار اس کے آنسو پونچھنے کے لیے بڑھا تھا، لیکن یکلخت وہ ہاتھ پیچھے کھینچتا ہوا روم میں آیا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اجالا نے حیران نظریں اٹھا کر اس دیوتا جیسے حسن رکھنے والے شخص کی طرف دیکھا جس کے سامنے بیٹھے مسیحائی کرنے کو تھا۔ اچھی خاصی لگی ہوئی رگڑ کو پائڈین سے صاف کرنے کے بعد پٹی کرتے ہوئے معاویہ خود پر اس کی نظریں محسوس کر سکتا تھا، لیکن بغیر کوئی رسپانس دیے کام ختم کر کے اسے اندر آنے کا کہتے ہوئے وہ جا چکا تھا۔ اجالا خود کو گھسیٹتے اندر لائی تو وہ واش روم جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تولیے سے بال رگڑتا باہر آیا تو اجالا کو کمرے کے وسط میں کھڑا پایا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں اس طرح میرے سر پر سوار ہو؟ بیزاری سے معاویہ نے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کہاں سوؤں؟ کیا مطلب کہاں سوؤں؟ اب کیا تمہیں اپنے سینے پر سلاؤں میں؟ معاویہ کے تیکھے چتونوں سمیت جواب پر اجالا کے اوپر گڑھوں پانی بڑھ گیا۔ اب وہ اسے مزید کیا کہتی؟ چپ چاپ تکیا اٹھاتے آتشدان کے سامنے بچھے گداز سے قالین پر آ بیٹھی۔ محترمہ، یہ اصل زندگی ہے،
کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں جو تم یوں زمین پر سو کر خود کو مظلوم ثابت کرنے پر تلی ہو۔ تکیہ اٹھاؤ اور بیڈ پر آؤ، بے فکر رہو، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی میں نفس کا مارا ہوا انسان ہوں۔ تنفر سے اس کی طرف دیکھ کر کہتے معاویہ نے سر جھٹکا تو وہ چپ چاپ تکیہ اٹھائے بیڈ کے ایک کونے پر ٹک گئی، جبکہ وہ سگریٹ اور لائٹر کو پکڑے ٹیرس کی طرف چلا گیا اور اپنے مستقبل کا سوچتے سوچتے روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری طرف معاویہ نے اپنی جلتی آنکھوں کو رگڑا تھا، زندگی کس نہج پر لے آئی تھی، اپنے ہی بھائی کے قاتل کی بہن کے ساتھ شادی کرنا پڑی جو اس کے نکاح میں تھی۔ کیا وہ اسے اس کا حق دے پائے گا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ آدھی رات کو روم میں آ کر بیڈ کے ایک طرف لیٹ دے، بلا ارادہ ہی اس نے اجالا کی طرف دیکھا جو ایک ہاتھ کو گال کے نیچے رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ چہرے پر بے حد معصومیت تھی۔ معاویہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے گالوں پر آنسوؤں نے مٹے مٹے نشانات ہیں اور وہ نیند میں بھی سسکیاں بھر رہی ہے۔ اپنی نرم دلی کے باعث معاویہ نے اس کے چہرے پر آئے چند بالوں کو آہستگی سے ہٹایا۔ مجھے معاف کر دینا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ ونی کی رسم کے شدید مخالف ہونے کے باوجود بھی اس رسم کی بھیڑ چڑھایا گیا ہوں۔ صبح دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز کے ساتھ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی اور چند پل ہونق ہوئی، چاروں طرف دیکھنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ رفتہ رفتہ ذہن بیدار ہوا، تب تک معاویہ دروازہ کھول چکا تھا۔ تیکھے سے نقوش لیے خراٹ سی عورت اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کب تک بستر توڑنے کا ارادہ ہے مہارانی کا؟ اور معاویہ، تم نے کیا ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو اتنا حق دے دیا کہ وہ بستر تک آ جائے؟ زمین پر کیوں نہیں سلایا اسے؟ سعدیہ بھابھی کے سوال پر معاویہ نے بھویں سکیڑی۔ ونی میں آئی ہے تو کیا انسان نہیں رہی؟ ایسے سلوک کی امید مجھ سے تو کم از کم مت کریں آپ بھابھی۔ آپ جانتی ہیں مجھے ونی کی رسمی سخت زہر لگتی تھی اور آپ لوگوں نے زبردستی اسے میرے ساتھ نتھی کیا ہے۔ وہ نروٹھے انداز میں کہتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا تو سعدیہ نے اپنی توپوں کا رخ اجالا کی طرف کیا جو جلدی جلدی اٹھ کر اپنا دوپٹہ خود پر لپیٹ رہی تھی۔ چلو نیچے آؤ نا ذرا، پلنگ توڑ ہی رہی ہو ابھی تک مہارانی۔ ملازموں کو اسے ساتھ لانے کا اشارہ کرتی سعدیہ کمرے سے نکلی، تبھی معاویہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ ملازمہ کو باہر جانے کا کہتے ہوئے ایک نظر لب کاٹتی ہوئی اجالا پر ڈالے ڈریسنگ مرر نے آگے کھڑا بال بناتے ہوئے مسلسل اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شادی چاہے جیسے بھی حالات میں ہوئی ہے، مگر اس کی ماں کے لیے یہ شادی کوئی مذاق نہیں تھی۔ بے حد مذہبی سوچ رکھنے والی صالحہ خاتون نرم دل کی مالک تھیں اور ان کی یہی نرم دلی معاویہ کی نیچر کا حصہ بھی تھی۔ تبھی وہ چاہتے ہوئے بھی اجالا کے ساتھ سختی نہیں کر پایا، اگرچہ اجالا کے بھائی کی وجہ سے اس کا اپنا بھائی آج منو مٹی کے نیچے تھا، مگر پھر بھی دونوں ماں بیٹا یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ ہم کسی کو کسی اور کے کیے کی سزا دے کر اپنی ہی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ اس بیگ میں تمہارے کپڑے ہیں، اٹھو اور چینج کرو، 5 منٹ میں تمہارے پاس۔ اس کو حکم دیتے صوفے پر ٹانگ رکھے اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے تیسے بیگ سے سوٹ نکال کر وہ واش روم گھسی تھی اور کچھ ہی دیر بعد بھیگی زلفوں کے ساتھ باہر آئی تو اس کے گیلے بال دیکھتے لب بھیج گیا۔ جانے اس کے بھیگے بال دیکھ کر اس فعل پر سعدیہ بھابھی اور زرینہ تائی کیا سوچتی؟ اس کا سارا دھیان موبائل کی طرف تھا۔ اس کے باوجود بھی اجالا کانپتے ہاتھوں سے شدید کنفیوز ہوتی بالوں میں الٹا سیدھا برش چلا کر سر پر دوپٹہ اوڑھے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے نکھرے سراپے سے نگاہیں چرائے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا کہتا آگے چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ لوگ بڑے سے لاؤنج میں پہنچے تو وہاں بیٹھے نفوس نے ان دونوں کو بغور دیکھا تھا۔ آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھی جس کی وجہ سے حویلی کے اندر کا ماحول بے حد کوزی تھا۔ صالح خاتون ان کی طرف بڑھتے ہوئے معاویہ کی بلائیں لینے لگی۔ یہ منظر خیالوں میں کئی بار دیکھ چکی ہوں میں، آج اللہ نے حقیقت میں بھی دکھا دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ محبت سے اپنے ساتھ اجالا کو لپٹاتے وہ اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہنے لگی۔ آپ لوگوں کا تو سچ میں ہی خون سفید ہو گیا ہے۔ صالحہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔
میرے بچے میرے ارباز کو گئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو اس کے قاتل کی بہن کو آپ یوں سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہیں؟ ہائے میری سعدیہ، دیکھ تو سعدیہ کیا ہو رہا ہے اس حویلی میں۔ منہ پر دوپٹہ رکھے زرینہ بیگم کے بین در و دیواروں کو ہلا کر رکھ گئے تھے۔ معاویہ بوکھلاتے ہوئے اپنی ماں صالحہ خاتون کو دیکھنے لگا، جبکہ کمال خان نے صالح کو اشارہ کیا کہ وہ زرینہ کو چپ کروائے۔ بہرحال بیٹے کی موت کا دکھ بے حد بڑا تھا۔ اجالا اپنی جگہ شرمندگی سے گڑ کر رہ گئی۔ سعدیہ نے ماں کو چپ کرواتے خود بھی روتے ہوئے اجالا کو بد دعائیں دینی شروع کی۔ سعدیہ انہیں روم میں لے گئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کمال خان، صالحہ خاتون اور معاویہ نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ اجالا کو واپس کمرے میں بھجواتے ہوئے صالحہ نے نظروں ہی نظروں میں دونوں باپ بیٹے کو تسلی دی کہ وہ سب سنبھال لیں گی۔ خان حویلی کا تناؤ زدہ ماحول محسوس کرتے معاویہ کا جی بے طرح گھبرایا تھا۔ امی، مجھے آج ہی واپس جانا پڑے گا۔ بزنس کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی ہنگامی صورتحال کی وجہ سے آیا تھا اور آپ لوگوں نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے معاویہ نے کہا تو کمال صاحب نے بیٹے کے کاندھے کو تھپکا دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹے، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنی تائی اور سعدیہ کے رویے کو درگزر کر دینا۔ ان پر یہ وقت کڑا ہے۔ نظریں جھکا کر اس بات میں سر ہلاتے وہ گرم چائے کے گھونٹ حلق سے اتارنے لگا۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس حویلی کی خوشیاں سلامت تھیں۔ بہادر خان نے بے حد محبت سے اس حویلی کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ گاؤں کے سرپنچوں میں شمار ہوتے تھے اور اپنے 2 بیٹوں کمال اور جمال کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ ان کی زوجہ سعدیہ بیگم بیمار رہتی تھی، اس وجہ سے دونوں بیٹوں کی شادی ایک ہی ساتھ کر دی تاکہ حویلی کے اندرونی معاملات کو دونوں بہویں احسن طریقے سے چلا سکیں۔ جمال کی شادی انہی کے خاندان کی زرینہ، جبکہ کمال کے لیے بہادر خان نے اپنے دوست کی بیٹی صالحہ کو چنا تھا، جو بہت ہی نرم تربیت کی مالک تھی۔ اس کے برعکس زرینہ کے مزاج میں ترشی پائی جاتی تھی۔ کچھ دن کے ہی وقفے سے دونوں بہوؤں کے ہاں خوشخبری ملی تو بہادر خان اور سعدیہ بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اور پھر وہ مبارک دن بھی آیا جب جمال اور زرینہ کے ہاں ارباز کی پیدائش ہوئی اور دوسری طرف صالحہ نے معاویہ کو جنم دیا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا جب جمال قضائے الہی سے دار فانی کوچ کر گئے۔ ایک کار حادثے میں ان کی موت واقع ہوئی۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ انہیں اسپتال لے جانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ زرینہ کے سر سے شوہر کا سایہ تو اٹھا ہی تھا، بہادر خان بھی بیٹے کی اچانک موت سے ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ سعدیہ بیگم جوان بیٹے کے غم کو دل سے لگائے دنیا سے چل دی تو بہادر خان کے جینے کو مزید مشکل میں ڈال گئیں۔ ان کا زیادہ تر وقت اپنے پوتوں کے ساتھ گزرنے لگا، کیونکہ جمال کی موت کے بعد تمام کاروبار کا بوجھ کمال کے کاندھوں پر آ گیا۔ یوں ہی وقت پڑ لگا کر اڑتا گیا اور اس بیچ بہادر خان بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ارباز اور معاویہ جوان ہو چکے تھے۔ زرینہ کی تمام تر خواہشات کا مرکز ارباز کی ذات تھی، جس کے لیے وہ اپنی بہن کی بیٹی سعدیہ کو لے کر آنا چاہتی تھی، لیکن صالحہ چونکہ بے حد سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک تھی، اسی لیے ان کے مطابق بچوں کی مرضی کو فوقیت دینا بے حد ضروری تھا۔ ارباز سعدیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور وجہ پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ اسے شادی میں ہی دلچسپی نہیں۔ زرینہ نے اپنی محبت اور ممتا کا خراج وصولنے کی شرط رکھ کر ارباز کی شادی سعدیہ سے کروا دی تو وہ مارے باندھے یہ رشتہ گھسیٹ رہا تھا کہ جانے کیا ہوا کہ اسے قتل کر دیا گیا، جس کی پاداش میں معاویہ کی زندگی الٹ پلٹ کر رہ گئی۔ ناشتے کے نام پر محض چائے پینے کے بعد وہ اپنا فون اور گاڑی کی چابیاں لینے کے لیے روم میں آیا تو اجالا کو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتے دیکھا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے رونے کے علاوہ؟ بیزاری سے اسے دیکھتے وہ بولا تھا۔ تائی اور سعدیہ بھابھی کے رویے کو تمہیں برداشت کرنا ہی ہوگا۔ تم جانتی ہو کہ انہوں نے کیا کھویا ہے۔ قسمت سے تو لڑ نہیں سکتے وہ لوگ، مگر الفاظ کی صورت میں تم پر اپنا غصہ اتاریں گی وہ دونوں۔ سہ لینا، اب اتنا تو تمہیں برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اپنے بھائی کے گناہ کی پاداش کی صورت۔ میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا، معاویہ کی باتوں کے جواب میں وہ چیخے۔ میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا، معاویہ کی باتوں کے جواب میں وہ چیخی تھی۔ معاویہ جو کہ روم سے نکلنے ہی لگا تھا، اس کی آواز اور لہجے پر آگ بگولا ہوتا اس کی طرف تیر کسی تیزی سے لپکا تھا۔ اونچی آواز،
آواز نیچی کرو اپنی، اس کی کلائی پکڑ کر مروڑتے ہوئے معاویہ نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کی گدی سے دبوچا تو اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا۔ لبوں سے نکلتی سسکی کو دباتے ہوئے آنسوں سے گیلے رخسار تھے، مڑی ہوئی مژگان سے نکلتے شبنمی قطرے معاویہ کو اپنی بات بھلا گئے۔ کیا مصیبت ہے! اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ جبڑے بھیج گیا۔ کیا صورت تھی اس کی جو ٹھیک سے غصہ کرنے بھی نہیں دیتی تھی۔ پلیز لیٹ می گو، پلیز۔ اس کی بھیگی سی آواز کو سنتے وہ حیرانی سے اس کی طرف مڑا۔ تم پڑھی لکھی ہو؟ ہاں، میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے، تقریباً پرائیویٹ پڑھا تھا۔ معاویہ اس سے مزید سوالات کرنے لگا۔ نہیں، ریگولر، ہم شہر میں رہتے تھے، حیدرآباد، مگر پھر کسی کی وجہ سے ہمیں گاؤں آ کر رہنا پڑا، لیکن پھر بھی بدقسمتی نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ آپ میرا یقین کریں، بھائی نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہیں۔ اگر اتنا ہی بے قصور تھا تو پھر بھاگا کیوں؟ معاویہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ بھیا نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، پلیز میری مدد کریں، مجھے میرے گھر جانے دیں۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولتے ہوئے اس کا بازو جکڑتے بولی تو معاویہ نے اس کی اس جرت پر اسے گھورا تھا، جس پر اجالا نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے نظریں جھکا لی تھی۔ سچائی کیا ہے میں پتہ کروا ہی لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ شہر سے یہاں اس گاؤں میں کیوں آئے تھے؟ ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو تمہیں اپنی پڑھائی بھی چھوڑنی پڑی؟ اس کے تفتیشی انداز پر اجالا کی ہتھیلیوں پر پسینہ آ گیا۔ وہ شہر میں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی موبائل کی بیل ہوئی جس پر معاویہ کی فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بس نکلنے لگا ہوں حویلی سے۔ اوکے بس نکل رہا ہوں بابا، اپنے سیکٹری کی پریشانی بھری آواز پر وہ اسے مطمئن کرتا موبائل پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتا اجالا کی سمت متوجہ ہوا، جو اپنی انگلیاں چٹخاتی ہوئی ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ فی الحال میں شہر جا رہا ہوں، واپس آ کر سنوں گا تمہاری کہانی، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ جانے کو پلٹا تھا، مگر ایک کے بعد دوسرا قدم نہ اٹھا سکا کیونکہ اس کا ہاتھ اجالا کے ہاتھوں کی نرم گرفت میں تھا۔ وہ حیرانی سے اس کے اس ایکٹ پر منجمد ہوا تھا۔ واپس کب آئیں گے؟ لب کاٹتے ہوئے اجالا نے پوچھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، ساتھ ہی اس کی یہ جان لیوا حرکت نظر میں آئی تھی جو وہ اپنے لبوں کا یوں حشر بگاڑ رہی تھی۔ جلد آ جاؤں گا، اپنے انگوٹھوں سے اس کے لبوں کو دانتوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے معاویہ نے کہا۔ وہ اس کے اس عمل پر سرخ ہو گئی تھی، سبھی چہرے پر شرم کی سرخی بے حد حسین منظر پیش کرنے لگی تو معاویہ نے اس کو ہاتھ سے ایک طرف کیا۔ پاگل کر دو گی مجھے تم، بیٹھو سکون سے۔ اپنے اندر کے شور سے گھبرا کر اس کو لتاڑتا معاویہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ اجالا اس کے پل پل بدلتے رویے سے خائف ہوتی پھر سے رونے بیٹھ گئی تھی۔ اس کو گزرا وہ وقت یاد آنے لگا جب زندگی پرسکون تھی، جب کوئی پریشانی نہیں تھی، زندگی میں کوئی بھی رئیس اور خان نامی خوف نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے ماضی کے اوراق کنگالنے لگی۔ آج سے اس کے کالج کا پہلا دن تھا۔ میٹرک میں اس کے بے حد اچھے نمبر تھے تو اس کے بڑے بھائی فرقان نے اسے اچھے کالج میں داخلہ کروا دیا تاکہ وہ پڑھائی پوری کر سکے۔ خود فرقان کی ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی۔ اس کے علاوہ ان کے والدین کی طرف سے وراثت میں ملا ایک زمین کا ٹکڑا جسے دہاڑی پر دے کر معقول رقم ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے کافی تھی۔ شروع کے 3 سال کالج کے سب ٹھیک ٹھاک رہا، مگر اجالا کے لیے مشکل تب بنی جب کالج کے واپسی پر ایک شخص بلا ناغہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ عجیب سے حلیے والا وہ اوباش دیکھنے میں ہی بے حد غلط سی وائب دیتا تھا۔ اجالا اسے مکمل اگنور کیے اپنے راستے چلتی رہتی، مگر جب یہ سلسلہ نہ تھما تو اس نے لوکل بس میں آنے جانے کے بجائے وین لگوا لی۔ فرقان کے استفسار کرنے پر یہی کہا کہ وہ تھک جاتی ہے، مزید لوکل بسوں میں خود کو خوار نہیں کر سکتی۔ اس سے اجالا کی پریشانی میں خاطر خواہ کمی آئی تھی اور وہ سکون سے اپنی توجہ پڑھائی کی طرف مبذول کرنے لگی۔ مگر ایک دن وہ ہوا کہ جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس دن مطلع صبح سے ہی ابر آلود تھا،
گریجویشن کے فائنل ایگزامز کی وجہ سے وہ چھٹی نہیں کر سکتی تھی، اور چونکہ اس کا امتحانی سینٹر ایک اسکول بنا تھا تو اس نے اپنی وین والے کو پہلے ہی انفارم کر دیا تھا۔ مطلوبہ وقت پر وہ اپنے بھائی سے دعائیں لیتی گھر سے رخصت ہوئی، اور فرقان بھی اپنی دکان کی طرف چل دیا۔ ساری رات بارش ہوتی رہی اور اس وجہ سے ان کی گلی میں بھی پانی جمع ہو گیا، اسی لیے وین ڈرائیور نے وین روڈ پر ہی کھڑی کی تھی۔ سنبھل کر چلتے ہوئے وہ وین میں بیٹھی، جو کہ آج خالی تھی کیونکہ اس کا پیپر سیکنڈ ٹائم تھا۔ جلدی میں اس نے دیکھا ہی نہیں کہ فرنٹ سیٹ پر کون بیٹھا ہے۔ وین جلدی فراٹے بھرنے لگی۔ اجالا نے اپنے نوٹس نکالتے ہوئے ایک بار پھر سے ریوائز کرنا شروع کر دیا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ وین نامعلوم مقام کی طرف گامزن ہے۔ جب تک اجالا نے یہ نوٹس کیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابھی سیٹ پر بیٹھے 2 افراد کون تھے وہ نہیں جانتی تھی، جبکہ ایک جگہ وین رکتے ہی جو شخص وین میں سوار ہوا اسے دیکھ کر اجالا کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ یہ تو وہی شخص تھا جس کی وجہ سے وہ کافی عرصہ پریشان رہی تھی اور اس نے وین لگوائی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وین ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کے باہر رکی اور اسے زبردستی باہر نکالتے ہوئے باقی 2 افراد وہاں سے وین لے کر واپس ہو لیے۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ خدا کا خوف کرو کچھ۔ یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے واپس چھوڑ دو، آج پیپر ہے میرا، پلیز۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ اس کا چیخ کر گلا خشک ہو گیا تو کھانستی ہوئی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گئی۔ بس ختم ہو گئی ہمت؟ سرد سی آواز اپنے کان کے پاس سنتے اجالا کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ سیدھی کھڑے ہوتے ہی وہ لڑکھڑائی تھی تو کمینی سی ہنسی ہنستے ہوئے وہ شخص اس کے بازو کو زور سے پکڑتے ہوئے عمارت کے اندرونی حصے کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہیلپ می پلیز، کوئی مدد کرو پلیز۔ اس ویرانے میں کون آئے گا ہیلپ کرنے کے لیے؟ مکروہ سے حلیے میں وہی شخص اس کی چیخ و پکار سے محظوظ ہوا تھا تو اجالا بے بسی کے احساس سے رونے لگی۔ تبھی دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی تو اجالا کو بچنے کی امید نظر آئی۔ ہیلپ می پلیز، گلا پھاڑ کر مدد کے لیے بلاتی ہوئی وہ بے حد قابل رحم رہی۔ گاڑی اب قریب آ کر رکی تو اس کے اندر بیٹھا ہوا شخص دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ اپنی کلائی کو اس شخص کی گرفت سے اپنا پورا زور لگا کر آزاد کرواتے اجالا نووارد کی طرف بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے اس سے بچائیں، یہ بدتمیز شخص مجھے اغوا کر کے یہاں پر لے آیا ہے، پلیز پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ اس کے بازو کو جکڑتے ہوئے کانپتے لہجے میں وہ التجا کر رہی تھی۔ تبھی آنے والے شخص نے مسکراتے ہوئے اغوا کار کو دیکھا۔ دور دور تک اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک لڑکی نہیں سنبھلتی تم سے رئیس؟ اس کی بات سنتے ہوئے اجالا کے ارد گرد جیسے دھماکے سے ہوئے تھے۔ جس کا سہارا لیے وہ کھڑی تھی وہ تو اسی بد فطرت انسان کا ساتھی نکلا تھا۔ اچھوت کی طرح اس کا بازو چھوڑتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تب تک رئیس اس کی طرف بڑھتا ہوا اس کے بال دبوچ گیا۔ میں تو نرمی برت رہا تھا، آخر کو ایک عرصہ اس کے پیچھے خود کو خوار کیا ہے پیارے۔ ہنستے ہوئے رئیس نے خان کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات کا لطف لیتے آنے والی فون کال کو سننے لگا جو کہ گھر سے آ رہی تھی۔ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں فون کر رہی ہو؟ بیزار سے لہجے میں کہتے وہ اپنی بیوی کو جھڑک گیا۔ آپ کی پری کو بہت تیز بخار ہے، میں نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، لگتا ہے اسے اسپتال لے جانا پڑے گا۔ ملنے والی خبر سے وہ ایک دم پریشان ہوا۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ فون بند کرتے وہ رئیس کی طرف مڑا جو اس کے چہرے پر پریشانی بھاپتے ہوئے وہیں رک گیا۔ اجالا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چھٹپٹا رہی تھی تو اسے ایک زوردار چماٹ رسید کرتے رئیس نے اسے صدمے میں چھوڑا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ میرے یار بتاؤ نا کچھ۔ ابے میری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، جانا پڑے گا، تو اسے کمرے میں بند کر کے واپس چل، میرے آنے تک اس کے قریب بھی مت جانا، سمجھا؟ اسے وارن کرتے ہوئے اس نے ایک گہری نظر اجالا کے بکھرے سے حسن پر ڈالی جس کے سر سے دوپٹہ اتر چکا تھا اور بال اد کھل کر چہرے پر عجب بہار سا منظر پیش کر رہے تھے۔ جیسے ہی خان وہاں سے نکلا تو رئیس اسے عمارت کے اندر بنے کمرے میں لے آیا۔ چونکہ وہ عمارت ابھی زیر تعمیر تھی تو دروازے نہیں لگے ہوئے تھے
کچھ سوچتے ہوئے اجالا کو ایک پلر کے ساتھ باندھ کر کوئی چیز تلاشنے لگا۔ جب اجالا کی نظر پلر کی اوٹ میں پڑے ہوئے ایک لوہے کی اوزار پر پڑی، رئیس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے سرس سے وہ اوزار اٹھاتے اجالا نے اس رئیس کے سر میں دے مارا، وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھا اور ایک لڑکی سے ایسی ہمت کی قطعی توقع نہیں رکھتا تھا۔ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے کچھ ہی پل میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ بجلی کی سی تیزی سے وہاں سے نکلتے ہوئے اجالا بھاگی تھی اور اس نے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے اپنے پیروں میں گویا پہیے ہی لگا لیے تھے کہ 10 منٹ مسلسل بھاگنے کے بعد آخر وہ ایسی جگہ آ گئی جہاں ایک چھوٹا سا چائے کا کھوکھا لگائے ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں اور ٹرک گزر رہے تھے۔ سر پر دوپٹہ اچھی طرح جماتے اجالا نے کسی سے لفٹ لینے کے بجائے پیدل ہی چلنے کو ترجیح دی اور آخرکار وہ گنجان جگہ پر آ گئی۔ وہاں سے رکشہ لے کر اپنے گھر آنے تک تمام رستہ وہ روتی رہی۔ پیپر کی وجہ سے اس نے فون بھی گھر رکھ چھوڑا تھا، ورنہ فرقان بھائی کو کال ہی کر لیتی۔ گھر آتے اس نے اپنے بھائی کو بلوا لیا تھا اور رو رو کر آج کی روداد سنائی۔ اغوا کار کا نام جاننے پر فرقان کی پریشانی دو چند ہو گئی تھی۔ رئیس تو شہر کے ان لوگوں میں سے تھا جس پر ہاتھ ڈالنا ناممکنات میں سے تھا۔ اسے بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کی پشت پناہی حاصل تھی اور سونے پر سہاگا یہ کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسر کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی کسی بھی ناجائز اور غیر قانونی حرکت پر کوئی بھی پکڑ نہیں تھی۔ فرقان جانتا تھا کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ رئیس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، اور اب جو اجالا نے اس کو زخمی کیا تھا تو اس کا بدلہ تو وہ لازمی لیتا۔ اسی لیے حقیقت پسندی سے اس نے راتوں رات ہی اپنی دکان بند کر کے سے گاؤں روانہ ہو گیا جہاں ان کی کچھ زمین تھی اور چند ایک رشتہ دار بھی تھے۔ ان کا اپنا آبائی گھر بند پڑا تھا جس میں وہ بآسانی رہ سکتے تھے۔ اپنے چند جوڑے بیگ میں رکھتے ہوئے اجالا نے اپنی تعلیمی اسناد کو دیکھا تو ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اسی کی تعلیم کی وجہ سے تو فرقان نے شہر میں رہنے کو ترجیح دی تھی، مگر کچھ لوگ نصیب میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے اس کے اپنی تعلیم کو لے کر۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے ایک سرد آہ بھری، اللہ کرے تم کہیں کے نہ رہو رئیس، اور اللہ کرے تم بھی کتے کی موت مرو خان۔ جلے دل سے وہ انہیں بد دعائیں دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ وہاں سے ہمیشہ کے لیے پھر سے اس جگہ چلے آئے جہاں ان کے ماں باپ نے اپنی شادی کے بعد چند سال گزارے تھے۔ گاؤں میں واپس آ کر فرقان نے اپنی زمین پر خود ہی کاشتکاری شروع کر دی، کیونکہ چھوٹی بہن کی وجہ سے خود تو وہ پڑھ ہی نہیں پایا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے اپنے چند رشتہ داروں میں سے ایک نیک صفت لڑکی آمنہ سے فرقان نے نکاح کر لیا تاکہ دن کے وقت بھی اجالا کو اکیلا نہ رہنا پڑے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی اس کی بہن پر برا وقت آئے، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ برا وقت قسمت میں لکھا ہو تو اسے آنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ آمنہ کی خالہ کے ساتھ والے گاؤں میں رہتی تھی جن کی بیٹی ریحانہ آمنہ کی پکی سہیلی تھی۔ اب جو ریحانہ کی شادی رکھتی گئی تو آمنہ کا جانا وہاں ناگزیر تھا۔ فرقان نے آمنہ اور اجالا دونوں کو ہی شادی پر آمنہ کے گھر والوں کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ خود شادی کے روز ہی آ جائے گا۔ گاؤں کون سا زیادہ دور تھا، بذات گھنٹے کی مسافت پر ہی تو تھا۔ اجالا نے ایک عرصے کے بعد کھل کر سانس لی تھی، ورنہ وہ تو گھر رہ رہ کر اکتا ہی گئی تھی۔ اب جو تھوڑا سا ماحول بدلا تھا تو اس کی طبیعت پر بھی خوشگواری چھا گئی تھی۔ ریحانہ کے اپٹن والی شام پیلے رنگ کے مکمل لباس میں وہ کوئی حور لگ رہی تھی اور پورے فنکشن پر اس کا اجالا روپ حسن چھایا ہوا تھا کہ مردانے میں ایک دم شور سا اٹھا۔ تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ سابقہ سرپنچ کا بڑا پوتا جذبہ خیر سگالی کے تحت شادی میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ گاؤں کے وہ گھرانے جو بے حد سفید پوش تھے وہ ایسے گھرانوں کی مدد کے لیے ہمیشہ پیش رہتا تھا۔ اب بھی سب جان چکے تھے کہ ان کی آمد ریحانہ کی شادی کے لیے کتنی فائدہ مند ہونے والی تھی۔ ریحانہ کے باہ پر بھائیوں کے چہرے سے خوشی پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ اجالا کو بھی ایسے شاہ خرچ اور سخی انسان کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا، لیکن وہ جس طرف تھی وہاں مردوں کا آنا جانا بند کیا گیا تھا اور مردوں کے حصے کی طرف خواتین کا جانا ممنوع تھا۔ ریحانہ کو جب اپٹن لگا دیا گیا تو آمنہ اور اجالا اسے لے کر گھر کے باہر لگے ٹینٹ میں سے اسے واپس اندر لے جانے کے لیے اٹھی۔
جیسے ہی وہ ٹینٹ سے باہر نکلی تبھی سرپنچ کا پوتا جو کہ اب واپس جا رہا تھا اس کی نظر اجالا پر پڑی تھی اور وہ بے یقینی سے کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا سرکار؟ ریحانے کے بھائی فرید نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتا وہاں سے نکلا تھا۔ گاڑی تک پہنچتی اس نے اپنے خاص بندے کو پیلے سوٹ والی لڑکی کے بارے میں تمام معلومات لے کر اس تک پہنچانے کا حکم دیا اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے جبڑے غصے سے بھیجے ہوئے تھے اور دماغ سنسنا رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کے ہی گاؤں میں؟ کس حیثیت سے؟ کون تھی یہ؟ وہ جتنا سوچتا جاتا اتنا ہی اس کا ذہن الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ رات تک اس کی ساری معلومات اسے مل چکی تھی اور ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھل پڑی تھی۔ اب کہاں بھاگو گی؟ اب تو میرے ہی علاقے میں ہو۔ شیطانی قہقہہ لگاتا وہ آنے والے وقت اور اس کی آنکھوں میں اترتی دہشت اور خوف کا سوچتے سرور لینے لگا۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ فرقان بھی اپنے گاؤں سے آ گیا۔ ریحانہ کی رخصتی بخیر و عافیت ہو گئی تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ ایک ہی بائک پر فرقان کے پیچھے آمنہ اور اجالا بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ آدھے رستے تک ہی پہنچے تھے، ایک بڑی سی جیپ نے ان کا راستہ روکا۔ بائک کو ایک جھٹکے سے روکنے پر آمنہ کی چادر پکڑتے اجالا نے خود کو گرنے سے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ آمنہ کے ساتھ ہی کچی سڑک پر کمر کے بل گری۔ حال معاویہ کو گئے 2 دن ہو چکے تھے اور صالحہ خاتون اس کا ناشتہ کھانا کمرے میں ہی بھجوا رہی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ زرینہ بیگم یا سعدیہ کا اجالا سے آمنا سامنا ہو۔ وہ نہا کر کپڑے بدلنے کے بعد بالوں میں برش کر رہی تھی۔ زور زور سے بولنے کی آوازوں کے ساتھ ہی برش اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ زرینہ اور سعدیہ دونوں دھاڑ سے دروازہ کھولتے ہوئے اس کی طرف لپکی تو وہ حواس باختہ ہوتے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا لگا تھا تمہیں کہ صالحہ اور معاویہ کی وجہ سے تم ہم سے بچ جاؤ گی؟ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے اور تم یہاں میرے ہی گھر میں شاہی بیگمات کی طرح استراحت فرما رہی ہو۔ ارے بی بی، گیا تمہارا شوہر یہاں سے، وہ تو اپنے کام کی وجہ سے گھر سے باہر ہی رہتا ہے، وہ تو اب نہ پلٹے گا واپس۔ چلو اٹھو، کچن میں دیکھو جا کر برتنوں کا ڈھیر لگا ہے، وہ دھو، اس کے بعد کپڑے دھونے ہیں۔ زرینہ کے بعد سعدیہ نے اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا تو وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ ان دونوں کا اپنے پیچھے آنا محسوس کرتے وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگی۔ تمام ملازماؤں نے اسے ترہم سے دیکھا تھا، جانتی تھی کہ اب اسے زرینہ اور سعدیہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ کمال صاحب کا کاروبار کے سلسلے میں شہر گئے تھے، معاویہ تو 2 دن سے شہر میں تھا۔ رہ گئی صالحہ خاتون، وہ اپنی بہن کی خراب طبیعت کے باعث دوسرے شہر جا چکی تھی۔ جانے سے پہلے گو کہ انہوں نے زرینہ اور سعدیہ کو بہت سمجھایا تھا اور اللہ کے احکامات اور کسی مظلوم پر کیے گئے ظلم کی سزا سے بھی ڈرایا، مگر نتیجہ تو اس کے برعکس نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی تو ان دونوں نے اجالا کے کمرے میں دھاوا بول دیا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے برتنوں سے بھرے سنک کو دیکھا تو صبر سے گہرا سانس بھرتی برتن دھونا شروع ہوئی۔ پورا 1 گھنٹہ لگا اسے برتن مانجتے ہوئے، کیونکہ لکڑیوں پر کھانا بنانے کی وجہ سے برتن کالے ہو چکے تھے، جن کی اصل شکل نکالتے نکالتے اس کے ہاتھ دکھنے لگے۔ چھت پر چلو، کپڑے دھونے ہیں۔ جیسے ہی وہ برتنوں سے فارغ ہوئی تو ایک ملازمہ نے زرینہ بیگم کا پیغام دیا، میں کل دھو دوں گی، ابھی تو شام ہو گئی ہے۔ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اتنی بڑی حویلی ہے جس کے آس پاس درخت تھے۔ شام کے وقت عجیب ہی ہیبت ناک سی محسوس ہو رہی تھی اور وہ بے حد ڈرپوک تھی۔ شام کے وقت تو وہ اپنے گھر کی چھت پر بھی نہیں جاتی تھی، کو جا کے حویلی کی وسیع عریض چھت پر جانا۔ جو کہا ہے وہ کرو، مشورہ نہیں مانگا تم سے کسی نے، نخوت سے کہتے ہوئے ملازمہ کچن سے نکلی تو وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ یہ وہی ملازمہ تھی جس نے اسے گھسیٹتے ہوئے معاویہ کے کمرے میں پٹخا تھا۔ کپڑے بہت زیادہ تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے ساتھ ایک ملازمہ موجود تھی جو کہ چھت پر ایک طرف بچھائی ہوئی سرخ مرچوں کو اکٹھا کر رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے گندم کو ایک طرف لگے نل سے دھونا شروع کیا تو اجالا کو اس کے ہونے سے ڈھارس ملی۔ رات 10 بجے تک کپڑے دھوتے دھوتے وہ بحال ہو چکی تھی۔ ناشتے کے نام پر 3-4 لقمے زہر مار کیے تھے، اب تو آنتیں بھی سکڑنے لگی تھی۔ اجالا کو بے ساختہ خود پر ترس آیا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ جیسے تیسے وہ 10:30 بجے چھت سے نیچے اتری تو زرینہ بیگم شاید اسی کے انتظار میں اکڑ کر کرسی پر بیٹھی تھی۔ دھل گئے کپڑے؟ جی دھل گئے۔
ان کے سوال پر اجالا نے جواب دیا۔ کچھ پل وہ اسے زہر خون نظروں سے دیکھتی رہی۔ صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، سمجھی؟ جی سمجھ گئی، وہ مکان کے انداز میں ان کو جواب دے رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی مزاحمت کی تو اسے یہاں بچانے والا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ میں جاؤں؟ ان کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا کر پوچھتے ہوئے وہ انہیں بے حد شاطر لگی۔ ہاں جاؤ، مگر وہاں جہاں میں کہوں گی۔ آج سے تمہارا کمرہ وہی ہے جہاں اللہ رکھی رہتی ہے۔ معاویہ کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ کرنا، زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹا تو کچھ زیادہ ہی اللہ والے اور رحم دل بنتے ہیں۔ سر جھٹک کر کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیں، جبکہ اللہ رکھی نے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ایسی خراٹ سی ملازمہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کے خیال سے ہی اجالا کا دل غوطے کھانے لگا۔ کرخت چہرے پر نتنے پھلائے جانے اللہ رکھی کو کس بات کا گھمنڈ تھا؟ وہ اس کو سوچتے ہوئے راہداری مڑی تو 2 سیڑھیاں آئیں۔ اجالا نے سیدھی زمین سمجھتے ان پر پاؤں رکھا تو ایک دم جھٹکا لگتے ہی منہ کے بل گری۔ سائڈ پر پڑے گملے پر گھٹنا لگنے سے اس کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ اتنی بڑی چوٹ لگی تھی کہ وہ خود سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ اللہ رکھی نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر ایک ادھڑی سی چارپائی پر پھینک دیا۔ ساری رات تکلیف سے ہائے ہائے کرنے کے باوجود بھی اللہ رکھی نے اسے پلٹ کر نہ دیکھا۔ صبح تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ کمرے میں پڑے تیل کی بوتل سے خود ہی گھٹنے کی مالش کرتے وہ رات بھر روتی رہی تھی، مگر مالش کرنے سے اتنا ہوا تھا کہ وہ لنگڑا کر چل پا رہی تھی۔ صالحہ خاتون اپنی بہن کی طرف معاویہ کو بتا کر گئی تھی تاکہ وہ حویلی کا چکر لگاتا رہے، اسی لیے وہ آج سرے شام ہی شہر سے نکل آیا تھا۔ آدھی رات کو پہنچا تو بغیر کسی کو مطلع کیے سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ دل میں اچانک ہی اس لڑکی کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جس کے ساتھ کچھ وقت ایک کمرے میں گزار کر ہی معاویہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کی معصومیت اور حسن سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن کمرے کو خالی پا کر اس کی کوشادہ پیشانی پر گہرے بل پڑے۔ وہ آخر اس وقت کہاں تھی؟ قدم بڑھاتے ٹیرس کا دروازہ کھولتے دیکھا تو وہاں بھی کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ ایک خیال کے ذہن میں آتے ہی اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ کیا وہ ملازماؤں کے ساتھ تھی؟ ان کے کمرے میں؟ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ ان کمروں کی طرف بڑھا جہاں اس کی موجودگی متوقع تھے۔ آدھی رات کو دروازہ بجنے پر اللہ رکھی اپنی چارپائی سے بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ منہ اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہو، دروازہ ہی کھول لیتی۔ اجالا کو ڈانٹتے ہوئے جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو معاویہ کو سامنے کھڑے دیکھ کر نیند سے بند ہوتی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ چھوٹے سرکار، آپ؟ اسے ایک طرف کرتا معاویہ اندر آیا تو اجالا کو چارپائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ اسے آگے بڑھتے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ یہ تمہارا روم نہیں ہے، اپنے کمرے میں چلو۔ مگر وہ ایک قدم چلتے ہی تکلیف سے دوبارہ چارپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا ہے پاؤں کو؟ میں گر گئی تھی، اس کے جواب پر تعصب سے سر ہلاتے معاویہ نے جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا۔ اللہ رکھی کی آنکھیں اس بے باکی پر پھیل گئی تھی۔ خود اجالا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اچانک سے ایسی قربت کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر وہ سب کچھ نظر انداز کرتا وہ اسے اپنے روم میں لے آیا۔ بیڈ پر بٹھاتے اس کے پاؤں کا معائنہ کرنے کو پنجوں کے بل زمین پر اس کے سامنے بیٹھا۔ یہ تو پرانی چوٹ ہے، نیا کوئی بھی زخم نہ پاتے معاویہ نے الجھن سے کہا۔ وہ گھٹنے پر چوٹ آئی ہے، اس کے اٹک اٹک کر بتانے اور نظریں چرانے پر معاویہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان کی چھپ دکھائی دی۔ سنجیدہ شکل بنایا اس نے اجالا کے ٹراؤزر کو پائنچے سے پکڑا اور پنڈلی سے گھٹنے تک فولڈ کیا۔ اس کی چمکتی ہوئی نرم گداز پنڈلی کو دیکھتے معاویہ نے آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے خود کو کمپوز کیا۔ گھٹنے پر پڑا ہوا گہرا نیل دیکھتے اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ دھیان کدھر تھا چلتے ہوئے؟ معاویہ کے ڈپٹنے پر وہ مزید شرمندہ ہوئی۔ موو سے اس کے گھٹنے پر اپنی نرم انگلیوں سے مساج کرتے ہوئے وہ مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اجالوں کو اپنی تمام حسیات گھٹنے پر جمع ہوتی محسوس ہوئیں۔ پیٹ میں تتلیاں پھڑپھڑانے لگیں اور دل گدگدا سا اٹھا۔ شہزادوں کی سی آن بان والا یہ شخص اس کے آگے گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا
مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے دل کے تار بھی چڑھ گیا۔ اللہ رکھی کے کمرے میں کیوں تھی تم؟ وہ مجھے اس کے پوچھنے پر اجالا سے بتایا نہ گیا، لیکن وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ وہ اب اپنے والدین کے سامنے یہ سب کلیئر کر دینا چاہتا تھا کہ اس قسم کا سلوک وہ اپنی بیوی کے ساتھ بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ چلو لیٹو اپنی جگہ پر اور سو جاؤ، اب درد میں کمی آ جائے گی۔ اسے کہتے ساتھ وہ ہاتھ دھونے کے غرض سے واش روم گیا تو اجالا نے خود کو کمبل میں مکمل غروب کر لیا۔ واپس آ کر اسے خود سے ہی چپتے دیکھ کر وہ معاویہ بیڈ پر لیٹ کر اس کی پشت کو دیکھتے دیکھتے مسکراتے ہوئے نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اگلی صبح معاویہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی شہر کسی ارجنٹ کام کی وجہ سے جا چکا تھا۔ وہ جلدی جلدی اٹھتے منہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی۔ وہ سویرے ہی کچن میں موجود تھی۔ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ ابھی شاید کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ وہیں ٹیبل پر سر رکھ کر وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سوچنے لگی۔ معاویہ کا چھاؤں سے رویہ اس کے دل کو سکون پہنچاتا تھا، مگر زرینہ اور سعدیہ کے رویے کو سوچتے وہ پریشان بھی تھی، جانے اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ وہ آرامنہ موٹر سائیکل کو جھٹکا لگنے سے کمر کے بل زمین پر گری تو فرقان موٹر سائیکل کو وہیں چھوڑے ان دونوں کی طرف لپکا تھا۔ چونکہ سڑک کچی تھی اسی لیے ان کے کپڑے مٹی سے اٹ گئے تھے۔ تھوڑی بہت کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ ان دونوں کو اٹھاتے ہوئے فرقان نے جیپ کی طرف غصے سے دیکھا تھا۔ آمنہ نے فوراً چادر سے چہرے پر نقاب کر لیا تو اجالا نے بھی بھابھی کو دیکھا دیکھی چہرہ ڈھک لیا۔ جیپ سے اتر کر ان کے سامنے آتے وہ فرقان کے سامنے آ گیا۔ فرقان نے اچھمبے سے اس کی طرف دیکھا۔ شادی میں اس شخص کی فیاضی کے قصے وہ سن کر دیکھ چکا تھا، مگر یوں رستے میں اس طرح روکنے کا کیا جواز تھا؟ ہمارے گاؤں میں آئے ہو اور حویلی کا مہمان بنے بغیر ہی جا رہے ہو فرقان؟ اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے اس نے کہا، جبکہ اجالا نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نقاب ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان جاتی جس نے اس کی عزت بچانے کے بجائے رئیس کے ساتھ مل کر اسے بے آبرو کرنے کا پلان بنایا تھا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ کی مہمان نوازی کا میں بے حد مشکور ہوں جی۔ کچھ دنوں تک چکر لگے گا میرا تمہارے گاؤں۔ تو کیا میں بھی مہمان نوازی کی امید رکھوں فرقان؟ مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دیتے اس نے کہا تو فرقان خان صاحب کی بے تکلفی پر پھولے نہ سمایا۔ جس قدر اس کا روب اور دبدبا تھا، یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس نے فرقان جیسے معمولی سے شخص کے ساتھ یوں بے تکلفی سے بات کی تھی۔ جی جی ضرور خان صاحب۔ فرقان سے بغلگیر ہوتے اس نے اپنی طرف وحشت سے دیکھتی اجالا کو بے باکی سے آنکھ ماری تھی اور وہاں سے اپنی جیپ چلاتا ہوا نکل گیا۔ بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں بھائی، یہ لوگ ہمارے گھر آ گئے نا تو بڑی ٹور ہو جانی ہے اپنی۔ فرقان تو پھولے نہیں سما رہا تھا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا۔ اجالا کو گہری چپ لگ گئی تھی۔ اس دن تو وہ ان کے چنگل سے بھاگ آئی تھی، اب جو حدیں چڑھتی تو اس کا بچنا ناممکن تھا، کیونکہ اس کا دوست رئیس بھی زخمی شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہونے کو بے چین ہوگا۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ آنے والے وقت سے ڈر رہی تھی۔ خود پر ٹھنڈا پانی گرنے سے وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ سونے کو کس نے کہا ہے؟ چل اٹھ، صفائی پر لگ جا کے۔ اللہ رکھی نے اسے حکم سنایا۔ وہ جو جواب دینے لگی تھی، زرینہ بیگم کو آتے دیکھ کر چپ کر گئی۔ انہیں دیکھ کر جانے کیوں اجالا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ارباز کی ماں تھی۔ پہلے کچھ کھا لوں میں؟ مجھے بخار بھی ہے اور کل گر گئی تھی تو گھٹنے میں بھی درد ہو رہا ہے بہت۔ بے چارگی سے کہتے ہوئے اس نے زرینہ بیگم کی طرف دیکھا تو اس سرد مہری سے اسے نظر انداز کرتی آج کے بنائے جانے والے کھانے کا مینیو ترتیب دینے لگی۔ چلو بی بی، کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ اللہ رکھی کے کہنے پر اس نے نرمی سے اپنا بازو چھڑوایا۔ وہ ان سب سے کیوں ڈرے آخر؟ قتل اس نے نہیں کیا تو سزا اسے کیوں ملے؟ اور اگر اسے کام کر کے ہی اس گھر میں رہنا ہے تو کھانا بھی تو ملنا چاہیے۔ یہ سب شاید معاویہ کے رات والے رویے کا دیا اعتماد تھا۔ ایک عزم سے وہ اٹھی اور سلیب پر رکھی پھلوں کی ٹوکری میں سے 2 سیب اٹھائے اور اسے سنک میں دھو کر پلیٹ میں رکھے چھری سے چھیلنے لگی۔ اللہ رکھی نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، تبھی زرینہ کی نظر اس پر پڑی، مگر وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے اپنا کام کرتی رہی۔
کس کے لیے کاٹ رہی ہو؟ سرینا کی آواز پر وہ چونک کر انہیں دیکھتے نظریں جما گئی۔ اپنے لیے؟ آپ کو کھانا ہے تو بتائیں، کاٹ دوں آپ کے لیے بھی؟ خود اعتمادی سے دیے گئے اس کے جواب پر زرینہ گویا جلتے توے پر جا بیٹھی۔ قریب ہی ملازمہ جو کہ پراٹھے بنا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے گرم چمٹا لیتے ہوئے انہوں نے اجالا کی گردن پر لگا دیا۔ وہ جو ان کے خاموش ہونے پر دوبارہ سے سیب کاٹنے میں مصروف ہو گئی تھی، تیز گرم چمٹے کو اپنی گردن کی حساس حصے پر لگتے محسوس کرتے ایک دم اچھلی تھی، اور پھر اس کی چیخوں سے کچن لرز گیا۔ اس کی بلند و بانگ چیخیں کانوں کے پردے پھاڑ دے رہی تھیں۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ گردن کے زخم کی تکلیف الگ تھی اور ذلت کی اذیت الگ۔ سعدیہ تو اس سے لا تعلق ہی ہو گئی تھی، اور عدت گزارنے کے بعد اس کا ارادہ اپنے مائکے لوٹ جانے کا تھا۔ اب تر حالت میں اجالا اللہ رکھی کے کمرے میں سارا دن پڑی رہتی۔ اللہ کے خوف اور ڈر سے ایک ملازمہ اس کی گردن کے زخم پر مرہم لگا جاتی تو دوسری کھانا دے جاتی۔ معاویہ کی یکے بعد دیگرے میٹنگز کی وجہ سے اسے حویلی سے گئے 4 دن ہو چکے تھے۔ صالح خاتون نے فون پر معاویہ کو حویلی جانے کا کہا کیونکہ ان کی واپسی میں مزید دن لگ جاتے۔ جانے کیوں، صالح خاتون کا دل گھبرا رہا تھا۔ معاویہ بغیر کسی پس و پیش کے راضی ہوا۔ دل اجالا کے پاس جانے کو بے اختیار مچلا تھا۔ دل کی بے قراری کی خیر ہو، زیر لب کہتا وہ حویلی جانے کے لیے نکلا۔ تائی! معاویہ کی بے یقینی سے بھری دھاڑ پر ان کا پھر سے اجالا پر اٹھا ہاتھ اس بار فضا میں ہی رک گیا۔ کام وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے زرینہ بیگم کو اس پر بے حد غصہ تھا۔ چلتی پر تیل اس کے ایک انکار نے کیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ان کے سامنے آیا۔ تائی، آپ میری بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ اس کا بھاری لہجہ سرد ہو رہا تھا۔ زرینہ بیگم کا بازو پیچھے ہو گیا۔ وہ پلٹ کر اجالا کو دیکھنے لگا۔ سر بالکل نیچے جھکائے وہ ساکت کھڑی تھی۔ دوپٹے کے بھاری پلوں میں چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، اس نے پیچھے پلٹ کر ایک ملازمہ کو کہا، اور ایک سرد نظر وہاں موجود سب افراد پر ڈالی تو سب کھسک کر یہاں وہاں ہونے لگے۔ پوچھو اپنی بیوی سے آج کیا حرکت کی ہے اس نے۔ میری کچھ جاننے والیاں اس سے ملنے آئی تھیں، وہ میرے بار بار بلوانے پر بھی باہر نہیں نکلی۔ زرینہ بیگم کا چہرہ اجالا کی حرکت پر ابھی تک توہین سے سرخ ہو رہا تھا۔ تو اس بات پر آپ ہاتھ اٹھائیں گی؟ کون ہیں آپ کی جاننے والیاں؟ میرے لیے ان کی اتنی اوقات نہیں کہ میری بیوی کا ان سے ملنا ضروری ہو۔ اسے لاوارث سمجھنے کی غلطی نہیں کریں گی تائی، وہ میری بیوی ہے۔ اس کے ساتھ میری ہی حویلی میں ایسا سلوک میری توہین ہے۔ وہ تیش صدا لہجے میں بول رہا تھا۔ زرینہ بیگم نے لب بھینچے۔ آرام سے بات کرتے ہیں معاویہ، بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہاری بیوی لوگوں کے سامنے شرمندہ کروائے گی تو کیا سوال بھی نہ کیا جائے؟ سعدیہ بھابھی نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاتھ اٹھا کر سوال کیا جائے گا؟ میں نہ آتا تو کیا دوسرا تھپڑ بھی اس کے چہرے پر مار دیتی آپ؟ اس کے تیکھے سوال پر زرینہ بیگم نے نظریں چرائیں۔ وہ اس تھپڑ سے اندر تک جل اٹھا تھا جو اجالا کے چہرے پر پڑ چکا تھا۔ ہاتھ اس کی گستاخی پر اٹھا ہے۔ معاویہ، گھر کی بڑی ہوں میں، اتنی ظالم ہوتی تو پہلے روز ہی ہاتھ اٹھا لیتی۔ وہ آج باہر نہیں آئی، مجھے شرمندہ کروایا۔ بتاؤ کیسا لگے گا مجھے جب تیسرے لوگ ہماری حویلی میں بہو سے ملنے آئے اور وہ بہو میرے بلاوے پر کمرے سے ہی باہر نہ نکلے۔ آج تک حویلی میں کسی لڑکی کی یہ جرت نہیں ہوئی۔ زرینہ بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ اجالا نے ان کی نفی کی تھی۔ توہین کا یہ غم جا نہیں رہا تھا۔ اجالا نے غلط کیا، میں سمجھ گیا، مگر اس حرکت کا جواب تھپڑ نہیں تھا تائی۔ وہ ابھی بھی اس تھپڑ پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ آج اس تھپڑ کی گونج اس کی سماعتوں میں اذیت بن کر اتری تھی۔ میں تھپڑ نہ مارتی، سوال ہی کر رہی تھی، مگر اس نے کہا تم اسے ضرورت کے تحت لائے ہو۔ اس نے ملازموں کے سامنے تمہاری ذات کا مذاق بنایا۔ زرینہ بیگم نے ضبط سے بتایا۔ اجالا کا یہ جملہ ابھی تک چبھ رہا تھا انہیں۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس نے کیا جھوٹ کہا؟ میں نے خود اسے کہا ہے کہ اسے اس کی اوقات میں رکھوں گا۔ آپ سب کی بیچا ضد کی وجہ سے یہ شادی کی ہے میں نے۔ اس نے کہہ دیا تو کیا غلط کہا؟ وہ دھاڑا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ لگتا تھا آج جیسے حویلی میں آگ ہی لگا دے گا۔ ٹھیک ہے، بات ختم کرو معاویہ۔ سعدیہ نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ بات بڑھ چکی ہے۔
آج میری تذلیل کی گئی ہے. میری بیوی کو آج بتایا گیا ہے کہ میں اتنا کمزور مرد ہوں جس کے نکاح میں ہونے کے باوجود اسے ذلیل کیا جا سکتا ہے. یہاں سب ملازمین کھڑے تھے اور سب کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا. یہ میری توہین ہے، یہ ہے میری اوقات. وہ دھاڑا تھا. آج کے بعد اس کی کسی بات پر غصہ آئے یا کوئی حرکت بری لگے، مجھے بتائیں گے آپ لوگ. جو سوال کرنا ہو مجھ سے کریں گے. میری بیوی سے اب آپ سب کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا. اس بار کوئی اسے روک نہیں پایا. زرینہ بیگم اپنا سا منہ لے کر رہ گئی. نہیں جانتی تھی معاویہ اپنی بیوی کو لے کر اتنا ہنگامہ بھی کھڑا کر سکتا ہے. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے. گال پر شدید جلن ہو رہی تھی. اس سے کہیں زیادہ جلن دل میں ہو رہی تھی، اپنی تذلیل اور بے عزتی پر. بھیگی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. معاویہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ کے پاس نیچے قالین پر بیٹھی آواز سے رو رہی تھی. اجالا. وہ اس کے پاس آتا نرمی سے پکار رہا تھا. لبوں سے اس کا نام پہلی بار لیا تھا تو عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی. ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو وہ پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہوئی. مجھے ہاتھ مت لگائیں، میں آپ جیسے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی. آپ کا اتنا احسان کافی ہے کہ آپ نے مجھے پٹنے سے بچایا ہے. وہ سرد بھیگے لہجے میں بول رہی تھی. وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا. سرخ بھیگا ہوا چہرہ، پانی سے بھری سرخ سوجی آنکھیں اور بری طرح اجڑے بکھرے سے بال. وہ لب بھیج گیا. آئی ایم سوری، تائی نے جو کیا غلط کیا، آئندہ نہیں ہوگا. نرمی سے بولتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کا بری طرح لرزتا وجود تھامنا چاہا. آئندہ کس نے دیکھا ہے؟ بس میری ایک ریکویسٹ ہے، جتنا ذلیل کرنا ہے ابھی کر کے فارغ کریں مجھے. آپ کی عالی شان حویلی آپ سب کو مبارک ہو. میں یہاں نہیں رہ سکتی. وہ اس وقت نرم مزاج اجالا نہیں لگ رہی تھی. بکھرے ہوئے حلیے میں پتھر بنی. وہ کوئی اور لڑکی تھی. وہ اس کی تکلیف پر اپنا دل بند ہوتا محسوس کر رہا تھا. ریلیکس ہو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اجالا، وہ نرمی سے کہنے لگا. اس کی حالت پر پریشان ہوا. ایسا لگتا تھا کہ ابھی حواس کھو دے گی. اتنی بری طرح لرز رہی تھی جیسے زلزلوں کی زد میں ہو. معاویہ نے زبردستی کھینچ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا. اتنے دنوں بعد اس نرم دل شہزادے کو اپنے سامنے پا کر وہ اسے انجانے میں ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ معاویہ تو بالکل بھول چکا تھا کہ ان کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی. اسے بس یہ معلوم تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے اور اس کی تکلیف معاویہ اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا. ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس خالی کرتی وہ بستر پر رکھ گئی. معاویہ نے گلاس اٹھایا اور ٹیبل پر رکھ کر پلٹا. بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتا کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا. تبھی وہ سسکتی اپنا ہاتھ گردن پر رکھ گئی. کیا ہوا ہے یہاں؟ معاویہ نے حیرت سے پوچھا. تسنس پاٹ چہرے کے ساتھ دوپٹے کو کھولتے ہوئے سائڈ پر رکھ دیا جس سے اس کی گردن پر جلے ہوئے زخم کا نشان واضح تھا. یہ کیسے ہوا؟ جواب میں اجالا کی آنکھوں سے تیزی سے نکلتا پانی اسے ہر جواب دے گیا. تیش سے معاویہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور آنکھیں گویا جلنے لگی تھی. اپنی جگہ سے اٹھتے وہ باہر کی طرف لپکا تاکہ آج اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، مگر اجالا نے اس کی کلائی کو تھامتے ہوئے روکا. اب بہتر ہے، زیادہ درد نہیں ہے اب. تائی سے اس کا حساب بعد میں لینے کا سوچتے اسے اپنی طرف کھینچتا خود میں بھیج گیا. وہ کچھ دیر اس کے حصار سے نکلنے کے لیے مزاحمت کرتی رہی مگر جلد تھک کر ہار مانتی سسکنے لگی. آئی ایم سوری، دوبارہ نہیں ہوگا ایسا. آج کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا تم سے. تمہیں کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں. کوئی تم پر ظلم نہیں کرے گا. اسے نرمی سے تھبکتے ہوئے وہ بول رہا تھا. اجالا کے جلتے دماغ کو جیسے سکون آور دوا میسر آئی تھی. چپ ہو جاؤ، ایسے روتی رہو گی تو طبیعت بگڑ جائے گی. اس کا چہرہ سامنے کرتے وہ دھیمے لہجے میں بولا. نم ہوتے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو اس کا سوجا ہوا گال واضح ہو گیا. زرینہ بیگم کے بھاری ہاتھ کا پوری قوت سے مارا گیا تھپڑ
اس کے نرم گال پر نشان بنا گیا تھا۔ نرمی سے وہ گال سہلاتا جھک کر لبوں سے مداوا کرنے لگا۔ نڈھال ہو چکی اجالا نے کس مسا کر خود کو اس سے دور کرنا چاہا، مگر وہ شدت سے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اس کے نرم چہرے پر بے تابانہ لمس بکھیرتا وہ جیسے اس ظلم کا مداوا کر رہا تھا۔ اس کا سوجا ہوا گال نرمی سے چھوتا مرہم رکھ رہا تھا۔ اجالا حواس باختگی کا شکار اس کے پرحدت حصار میں قید تھی۔ حویلی والوں کی دی تذلیل اپنی جگہ، وہ غم تو بے عزتی کے احساس سے روشناس کرواتا ہی تھا، مگر معاویہ کی نرمی، اس کا بےتاب لمس اور نرم حصار اسے جیسے سب سے نایاب بنا گیا، یوں جیسے اس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی قیمتی نہ ہو، جیسے وہ ایک نایاب کانچ ہو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ پیچھے ہوتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ معاویہ نے فاصلہ قائم کر کے اس کے کاندھوں کو تھام کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھائی کے قتل کی اپنے طور پر تحقیقات کروا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نرمی سے سمجھاتے ہوئے اس کا گال سہلایا تو گمسم سی شہد رنگ آنکھوں سے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ذہن پھر ماضی میں چلا گیا۔ اجالا ہر وقت دھڑکے دل کا شکار رہنے لگی تھی کہ خان رئیس کو لیے کب ان کے گھر آ دھمکے گا۔ وہ ہزار چاہنے کے باوجود بھی اپنے بھائی اور بھابھی کو کچھ نہ بتا سکی۔ کیا کہتی اور کیا بتاتی؟ بتا دینے سے کیا فائدہ ہو جاتا؟ بلکہ جو اب وہ خود پریشان تھی، تب مل کر وہ تینوں اپنی سانسیں سکھائے رہتے۔ فرقان صبح کا گیا شام کو گھر واپس آتا تھا اور وہ آمنہ بھابھی ہی گھر پر ہوتی تھی۔ آمنہ بھابھی کی طبیعت کچھ دنوں سے گری گری رہنے لگی تھی، تو گاؤں میں موجود ایک کلینک پر چیک اپ کروانے سے انہیں نئے مہمان کی آمد کی خوشخبری ملی۔ اپنی پریشانی کو ایک طرف کیے وہ اپنے بھائی اور بھابھی کی خوشی میں خوش تھی۔ جب آمنہ بھابھی کو کمزوری اور خون کی کمی کی وجہ سے ڈاکٹر نے شہر میں چیک اپ کروانے کو کہا، چونکہ یہ ان کی پہلی اولاد تھی تو وہ بے حد محتاط بھی تھے۔ وہ چیک اپ کروانے شہر آئے تو فرقان اجالا کو بھی ساتھ لے کر آیا تاکہ ڈاکٹر کی ساری بات سمجھ سکے۔ چیک اپ کروانے کے بعد میڈیسن لینے کے لیے وہ فرقان بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی ایک عورت اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ آپ اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ جی ہاں، وہ یہیں تو تھے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے وہ۔ یہ بات نہیں ہے، وہ اپنے ایک جاننے والے سے ملنے پیچھے گئے ہوئے ہیں، مجھ سے کہا ہے کہ جب آپ باہر آئیں تو آپ کو بتا دوں۔ اوہ اچھا، بہت شکریہ۔ اپنی بھابھی کو تسلی دے کر ایک جگہ بٹھاتے وہ فرقان کے لیے اسپتال کی پچھلی طرف آئی، جہاں ایک سناٹا سا تھا، کوئی بھی انسان دور دور تک نہیں تھا۔ تبھی کسی کے کھینچنے کی وجہ سے وہ ایک دم چیخنے لگی، جب ایک بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر دبا دیا گیا۔ جب تک اس کے حواس قابو میں آئے وہ شخص اسے قدرے سنسان جگہ لے آیا۔ ہر بار تو نہیں بچ سکتی نا تم مجھ سے، رئیس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ وحشت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا مجھے مار کر نکلو گی اور میں تمہیں اللہ کے واسطے معاف کر دوں گا؟ ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لوں گا تم سے، اور خان تو تمہاری چمڑی ہی ادھیڑ دے گا۔ تم دیکھنا، زندگی میں پہلی بار ہمارے ہاتھ آیا شکار ہمیں چکما دے کر نکلا ہے۔ یہ تو تم نے ہماری ایگو کو ہی ہرٹ کر دیا نا۔ فرقان بھائی کہاں ہے؟ اسے رئیس کی کسی بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے بس اپنے بھائی کے بارے میں جاننا تھا۔ اپنے بھائی سے ملنا ہے تو ہمارا مطالبہ پورا کرنا ہوگا۔ کیا؟ کون سا مطالبہ؟ لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ ایک کے بعد ایک گرتے ہوئے آنسو لیے۔ وہ بے بسی اور خوف کی انتہا پر تھی۔ تمہارا بھائی تو بیبی اب ہمارے قبضے میں ہی ہے، اگر چھڑوانا ہے تو ہمارے ساتھ چلو، مل لینا اپنے بھائی سے بھی، وہ ہمارا ہی مہمان ہے کچھ دنوں کے لیے۔ اور پھر اسے بے ہوش کرتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے ہوش آیا تو سر شدید بھاری ہو رہا تھا اور حواسوں میں آنے اور آنکھیں کھولنے میں چند منٹ لگے۔ وہ ہل نہیں پا رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔
बंद आंखों में ही उसे आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा। आमना भाभी की तबीयत का खराब होना, उन्हें चेकअप के लिए शहर लाना, फुरकान भाई का अचानक गायब होना और फिर रईस। रईस का ख्याल जहन में आते ही उसकी आंखें फट गई थी। ये नीम तारीख पुराना सा कमरा था जहां काठ कबाड़ था और वो एक कुर्सी से बंधी थी। जैसे जैसे उसके हवास बहाल हुए, जिस्म में खौफ के एहसास की सुइयां चुभने लगी। वो एक बार फिर अगवा हो चुकी थी। फुरकान भाई, फुरकान भाई, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। आमना भाभी पता नहीं कहाँ होंगी। वो गांव वापस जा चुकी होंगी यकीनन। दिल खौफ से लरसने लगा था। उजाला ने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खौफनाक लम्हा कभी नहीं देखा था। उसने खुद को जोर जोर से झटके देने शुरू किए। हाथ, कमर और पांव बंधे हुए थे। वो ऊंची आवाज में चीखने लगी, खोलो मुझे, खोलो, कोई है, बाहर निकालो मुझे। वो इतनी ऊंची आवाज में चीख रही थी कि गला दर्द करने लगा था, लेकिन वो मुसलसल चीख रही थी। एक झटके से लकड़ी का दरवाजा खुला और किसी ने उसके चेहरे पर टॉर्च मारी। इतनी तेज रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं, जिन्हें उसने सख्ती से मींच लिया। कदमों की चाप और टॉर्च की रोशनी अब बहुत करीब आ गई थी और फिर किसी ने ठोरी से पकड़कर उजाला का चेहरा एक झटके से ऊपर किया। उसने बमुश्किल आंखें खोली। उस पर झुका चेहरा रईस का था। हसीन, बहुत हसीन भला हो तुम। वो उसकी ठोड़ी को थामे चेहरे को दाएं बाएं घुमा रहा था। एकदम से उजाला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। लाशऊर खतरे की घंटियां बजाने लगा और खौफ के शदीद जेर असर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। उसे चक्कर आ रहे थे। दोबारा वो हवास मख्तल किए बेहोश हो चुकी थी। अगली बार आंख खुलने की वजह उसके भाई फुरकान की चीखों पुकार थी। उजाला ने खुद को रस्सियों से आज़ाद पाया तो वो बमुश्किल उठती हुई कमरे से बाहर आई। बड़े से हॉल नुमा कमरे में जगह जगह बजरी, सीमेंट, रेत और ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें धरी थी। लकड़ी की कुर्सी पर टांग रखे खड़ा रईस उसके आने पर मुस्कुराया। फुरकान को अपने सामने देखते हुए उसकी तरफ भागी थी, जब पीछे से एक बाजू से अपनी गिरफ्त में ले गया। खान साहब, आप? फुरकान की आवाज़ में टूटे एतमाद की किरचियाँ थीं। जवाब में वो शैतान सिफ्त शख्स कहकहा लगा उठा। मजबूर और बेहिस इंसान की बेबसी देखकर जो लुत्फ मुझे आता है ना रईस, उसका तो जवाब ही कोई नहीं। मूंछों को बल देते हुए वो फुरकान का चेहरा गुस्से से सुर्ख कर गया। शर्म से डूब मरो तुम। तुम्हारी इतनी तारीफें करते हैं गांव वाले, उन्हें क्या पता कि तुम इंसान की खाल में छुपे भेड़िए हो। फुरकान के बिलबिलाने पर वो दोनों हाथों पर हाथ मारकर हंसने लगे, जबकि उजाला अपने भाई की बेबसी पर रोने लगी। तुम्हारी भी एक बेटी है ना, अगर कोई इस तरह उसे अगवा कर ले तो कैसा लगेगा? ये दुनिया मकाफाते अमल है, जो तुम बो रहे हो कल को वही काटना भी पड़ेगा। याद रखना ये बात तुम। उसकी बात सुनते हुए खान ने आग बगूला होते उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था। मेरी बेटी को बद्दुआ देगी? मेरी परी के लिए ऐसे अल्फाज बोलने की जुर्रत भी कैसे की तूने? बोल। तैश और गुस्से से धाड़ा तो उजाला को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। इतना तो वो जान चुकी थी कि मुकाबिल की कमजोरी उसकी बेटी है, जबकि रईस तो छड़ा छांट था। उसकी क्या ही कोई कमजोरी होती। बना इसकी वीडियो रईस, इसके भाई के सामने बना, ताकि रूह तक तड़प उठे इन दोनों की। उसकी तरफ बढ़ते हुए खान ने फिनकारते हुए कहा तो रईस ने फौरन मोबाइल पैंट की जेब से निकालते कैमरा ऑन किया। तभी बहुत छोटी सी कीमती पिस्टल उसकी पॉकेट से निकलकर रेत की बनी हुई ढेरी पर गिरी थी। लकड़ी की बोसीदा सी कुर्सी पर बंधे फुरकान ने बगौर उस पिस्टल को देखा था। खान आगे बढ़ते हुए उजाला के ऊपर से चादर खींचकर दूर उछाल गया। वो हवास बाख्ता होकर रोते कुरलाते अपने भाई को देखते कदम कदम पीछे होने लगी तो एक ही जिस्त में खान ने उसे दबोच लिया। बुलंद चीख के साथ ही उजाला ने उसे खुद को छुड़वाने की कोशिश शुरू की। रईस ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था जब अपना पूरा जोर लगाते हुए फुरकान ने कुर्सी जो पहले ही टूटने के करीब थी उसको जोर लगाकर रस्सी से खुद को आज़ाद करवाया और फुर्ती से रेत पर गिरी पिस्टल को पकड़ते खान पर अंधाधुंध फायर खोल दिया। 4 से 5 गोलियां एक साथ मारने पर
خان وہیں گر کر 2-4 ہچکیاں لیتے موت کی نیند سو گیا، جبکہ فائر کی خوفناک کان پھاڑتی آواز پر رئیس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا تھا اور پھر وہ دیوانہ وار اپنے دوست کی طرف بھاگا۔ خان خان یار بات سن، نہ یار نہ، ارباز خان۔ وہ اب اس کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کر رہا تھا۔ اجالا فرقان کی طرف بڑھی، جس نے چادر اجالا کو اڑائی اور اسے لیے وہاں سے بھاگنے لگا تو رئیس نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اب اسے اجالا سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو اپنے یار کا بدلہ چاہتا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، فرقان کی چیخ کر کہنے پر وہ روتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے خان کی لاش گاؤں پہنچی، کیسے پنچایت نے فرقان کو مجرم قرار دیا، اس کا بھائی آخر کہاں گیا، کیوں فرار ہوا۔ آمنہ بھابھی اس کے ونی کیے جانے پر کیسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بس یہ 2 رشتے ہی تو تھے اس کی زندگی میں، ایک بھائی اور دوسرا بھابھی کا رشتہ۔ اسے ونی کر دیا گیا ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اور جس کے بڑے بھائی کی اس کی عزت کر ہاتھ ڈالنے کے باوجود سزا ان دونوں بہن بھائیوں کو بھگتنا پڑ رہی تھی۔ معاویہ نے اپنے کئی بندوں کو ارباز کے قتل کے معاملے کے حقائق جاننے کے لیے کام پر لگایا ہوا تھا، اور اس کی معلومات کے مطابق ارباز کے ایک شہر والے دوست رئیس کا ان دونوں ارباز کے ساتھ مکمل رابطہ تھا۔ وہ لوگ شہر میں ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے۔ معاویہ نے اسی شخص رئیس کی جاسوسی پر 2 لوگ بھی لگائے ہوئے تھے، جن کے مطابق وہ آج کل اپنے فارم ہاؤس پر پایا جاتا تھا۔ معاویہ اس سے بطور ارباز کے چھوٹے بھائی کے ملنے وہاں پہنچ گیا۔ رئیس جو کہ شراب پی کر اپنا غم غلط کر رہا تھا، اس نے معاویہ کو تادیر گلے لگائے رکھا۔ شاید وہ ارباز کا سچ میں کافی گہرا دوست تھا۔ دونوں ارباز کی ہی باتیں کرتے رہے۔ معاویہ نے اسے شراب پینے سے منع کیا تو وہ ہنسنے لگا کہ اچانک فارم ہاؤس کی پچھلی طرف سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ رئیس نے ایک دم چونک کر معاویہ کو دیکھا اور اسے وہیں رکنے کا کہتے پچھلی طرف گیا تو معاویہ بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے دوڑا، مگر اس سے پہلے اس نے ٹیبل پر پڑا رئیس کا موبائل اٹھا کر آف کرتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالا تھا۔ اسے رئیس پر تگڑا قسم کا شک تھا، ہو سکتا ہے کہ موبائل سے ہی کچھ ایسا مل جاتا جس سے ارباز کے قتل کی مسٹری حل ہو جاتی۔ وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے کمرے کی طرف گیا۔ دروازے پر ہی رکتے اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ اپنے ہی ہم عمر ایک لڑکے کا منہ سختی سے کپڑے سے باندھے ہوئے رئیس ایک سائیکو پیتھی لگ رہا تھا، جبکہ اس لڑکے کے جسم پر جگہ جگہ مارے جانے کے نشانات اس پر تک جم چکا تھا۔ عجیب کی بسان کمرے میں پھیلی ہوئی تھی کہ معاویہ کا دل ایک دم ابالے کھانے لگا تو وہ الٹے قدموں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ رئیس پسینے میں شرابور واپس آیا اور اس سے معذرت کرنے لگا۔ یار تم جانتے ہو کہ میرے ڈیڈ ڈی ایس پی ہیں، تو وہ اکثر مجرموں کو یہاں لاتے ہیں تاکہ ان حرام خوروں سے اقبال جرم کروایا جا سکے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے معاویہ نے اس کی بات کو مان جانے کا سگنل دیا اور پھر رخصت لیتا ہوا فارم ہاؤس سے باہر آیا۔ باہر آتے ہی اپنے آدمیوں کو اندر موجود لڑکے کی بازیابی کا کہا اور حویلی کی طرف گاڑی موڑ لی۔ ہو نہ ہو وہ لڑکا اجالا کا بھائی ہی تھا۔ جانے کیوں معاویہ کا دل اسے یہ بات کہے جا رہا تھا۔ حویلی پہنچتے اس نے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے گیسٹ روم میں جانے کو ترجیح دی تاکہ اچھے سے رئیس کا موبائل کنگھال سکے۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہی موبائل آن کیا۔ رئیس کی قسمت خراب تھی جو اس نے موبائل پر کوئی پاس ورڈ نہیں لگایا ہوا تھا۔ میسیجز چیک کرتے اسے آدھا گھنٹہ ہو گیا، مگر کوئی بھی ایسی معلومات نہ ملی جو اس کے لیے کارآمد ہوتی۔ معاویہ نے ویڈیوز کا فولڈر اوپن کیا، جس کی سب سے پہلی ویڈیو کو اوپن کرتے ہی کمرے کی چھت گویا اس کے سر پر آن گری۔ اس کی اجالا کی چادر اتار کر پھینکتا ہوا اس کا ارباز خان، روتی کرلاتی اجالا اور قہقہ لگاتا اس کا پیارا بڑا بھائی فرقان کا اسے گولیاں مارنا، رئیس کی آوازیں، فرقان کا اجالا کو بھاگ جانے کا کہنا، سب کچھ دیکھتے وہ موبائل کو پرے پھینکتا ہوا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ یہ کیا دیکھ لیا تھا؟ یہ کیسی سچائی تھی جس میں اجالا اور اس کے بھائی تو مظلوم ثابت ہو گئے تھے، مگر ارباز اس کا پیارا بھائی زیادتی کی کوشش کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ تبھی فرقان نے اسے قتل کیا۔ فرقان ہی وہ شخص ہے جسے رئیس نے اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور ارباز بھائی اتنا کیسے گر گئے؟ اوہ میرے خدا! بھائی کو یاد کرتے اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا تھا۔
لیکن اجالا کی وہ چیخیں جب ارباز نے اس کی چادر بدن سے کھینچی، اف، وہ لمحہ اب کیسے ذہن سے محو ہوگا؟ وہ شدید وحشت سے اپنے بال نوچ گیا۔ اجالا نے کیا کچھ سہا تھا، اور یہاں آ کر کیسا سلوک کیا گیا اس کے ساتھ۔ اپنا پہلی رات والا سلوک یاد آتے خود پر شرم آئی تھی۔ موبائل اٹھا کر الماری میں حفاظت سے رکھتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں اجالا عشاء کی نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی بے تابی سے اس کی طرف بڑھتے وہ اسے اپنے سینے میں پیوست کر گیا۔ اجالا بوکھلا کر اسے تھام گئی، جبکہ وہ اس کے گرد حصار تنگ کرتا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہ بولو، بس مجھے یقین کر لینے دو کہ تم ٹھیک ہو، صحیح سلامت میرے سامنے ہو، وہ نم سی آواز میں بولا تو اجالا نے اسے اپنے سامنے کیا۔ کہ کیا ہوا ہے؟ آواز کیوں بھیگی ہے آپ کی معاویہ؟ خود بھی رندھی آواز میں سوال کرتے وہ اسے پھر سے اپنا اسیر کر گئی۔ بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اجالا پلیز انہیں معاف کر دو، میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں تم سے۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ بولا تو اجالا نے بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے اپنے سرد ہاتھوں میں لیا۔ تو آپ حقیقت جان گئے؟ تشکر سے اس کی طرف دیکھتی وہ روتے روتے مسکرائی تھی۔ میں نے معاف کیا، میں نے آپ کو پا لیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک اچھی خبر بھی ہے۔ سوالیہ نظروں سے اس کے دیکھنے پر معاویہ نے اس کے ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیا تھا۔ تمہارے بھائی کا بھی پتہ چل گیا ہے، وہ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سچ میں؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ کہاں تھے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک تو ہے نا؟ اجالا کے سوالوں پر معاویہ نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ یہ ساری باتیں کل کریں گے۔ معاویہ کا لہجہ اچانک گھمبیر ہوا تو اجالا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں اس کے ہکلانے پر معاویہ اسے اپنا قریب ترین کر گیا۔ ہاں، بس تم اور میں۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ اجالا نے شرماتے ہوئے اس کی پناہوں میں خود کو چھپا لیا۔ اس کی خود سپردگی معاویہ کو سرشار کر گئی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ کل صالحہ خاتون کے آتے ہی وہ ویڈیو سب گھر والوں کو ضرور دکھائے گا، تاکہ اجالا کو اس گھر میں مقام مل سکے، زرینہ بیگم کے عتاب سے وہ بچ سکے، ساتھ ہی ساتھ فرقان کو بھی باعزت طریقے سے اس کے گھر روانہ کر سکے۔ رئیس کے انجام کے لیے تو یہ ویڈیو پروف ہی کافی تھا۔ فی الحال اس نے ہر سوچ کو ذہن سے جھٹکا دیا، کیونکہ زندگی اس کی باہوں میں تھی اور وہ کفران نعمت نہیں کر سکتا تھا۔